السلام علیکم، میں اسد اللہ خان وزیر ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اسرائیل کھل کر ننگی جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، ایگریشن سے باز نہیں آ رہا، لیکن بدقسمتی سے پوری دنیا بالخصوص مسلم ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اس بار اسرائیل نے شام کے مختلف ایریاز کو ٹارگٹ کیا ہے۔ دمشق میں شام کی ڈیفنس منسٹری کو ہٹ کیا گیا ہے۔ پریزیڈنشل پیلس کے قریب مختلف ایریاز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شام کا ایک علاقہ ہے جس کو سویدا کہتے ہیں، وہاں پہ بھی ایئر سٹرائکس کی گئی ہے۔ سویدا بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے جو کہ گولان ہائٹس کے قریب پڑتا ہے۔ گولان ہائٹس وہ جگہ ہے جس کو اسرائیل نے 1967 میں 6 روزہ جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور اب بھی اسرائیل اس ایریا پر قابض ہے۔ تو آخر اسرائیل اس وقت شام کے اوپر حملے کیوں کر رہا ہے، جب امریکہ اور دیگر ویسٹرن ممالک شام کی گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دروز کمیونٹی کیا ہے، ان کے اسرائیل کے ساتھ اتنے گہرے مراسم اور روابط کیوں ہے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ ہم ہر صورت میں دروز کمیونٹی کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کو ہارم نہیں ہونے دیں گے، اور اس کمیونٹی کے جو احمد الشارع کی سیرین گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کلیشز کیوں چل رہے ہیں؟ آج اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم دروز کمیونٹی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اس کمیونٹی کی جو اوریجنیشن ہے وہ 11ویں صدی میں یہ ایجپٹ سے یہ کمیونٹی اوریجنیٹ ہوتی ہے، پھر مڈل ایسٹ میں ہی یہ سپریڈ ہو جاتی ہے۔ مڈل ایسٹ میں 3 ممالک ہے، لیبنان، سیریا اور اسرائیل، یہاں پر یہ کمیونٹی آباد ہے، اور اب بھی یہ کمیونٹی تقریباً صرف 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ خاص طور پر جب ہم سیریا کی بات کرتے ہیں تو سیریا میں سویدا کا جو علاقہ ہے یہاں پہ ان کی اکثریت ہے، اچھے خاصے تعداد میں یہ لوگ سویدا میں پائے جاتے ہیں، اور پھر گولان ہائٹ میں تقریباً ان کی 20,000 اسٹرینتھ ہے۔ اور ناظرین، یہ ایک ایتھنک کمیونٹی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سیپریٹ آئیڈینٹی ہو، اور یہ سیرین گورنمنٹ کے ساتھ یونیفیکیشن کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں۔ ایک ملیشیا بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ 2024 میں جب بشار الاسد کی گورنمنٹ تھی تو لوکل اٹانومی ان کو دی گئی تھی، لیکن جب بشار الاسد کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا گیا اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ملیشیا بنائی جس کو سویدا ملٹری کونسل کہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دروز کمیونٹی کے جو انٹرسٹ ہے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دروز کمیونٹی کے جو اٹانومی ہے اس کو ایشور کیا جائے، لہٰذا تب سے یہ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اور ریسنٹلی جو سیریا کی انٹرن گورنمنٹ ہے احمد الشارع کی سربراہی میں، ان کے ساتھ ان کے کلیشز شروع ہوئے۔ اسرائیل نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ وہ ہر حال میں اس کمیونٹی کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے، کیونکہ ان کے اسرائیل اور جوئش لوگوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہے، اس لیے وہ ہر حال میں دروز کمیونٹی کے مفادات کو پروٹیکٹ کریں گے اور انہیں کسی قسم کا بھی نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ اس لیے اسرائیل نے بدون فائٹرز یا سیریا کی جو انٹرم گورنمنٹ تھی جو دروز ملیشیا کے اگینسٹ لڑ رہی تھی، ان کے خلاف یہ ایئر سٹرائکس کیے ہیں، اور اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ آگے بھی اس طرح کے ایئر سٹرائکس جاری رکھیں گے اگر اس سیریا کی گورنمنٹ اس کمیونٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ احمد الشارع جو ہے وہ پہلے بھی ٹیررسٹ تھا، اب بھی ٹیررسٹ ہے، اور جب ایک بندہ ٹیررسٹ بنتا ہے تو وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا، اس کا وہی ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ رہتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ سیریا کو اور بھی دھمکیاں دی گئی ہے۔ لیکن ناظرین، اس کو اس تناظر میں نہ دیکھا جائے کہ یہ دروز کمیونٹی کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ حملے کیے گئے ہیں، بلکہ اسرائیل کے کچھ اہم مقاصد ہے۔ سب سے پہلا مقصد تو اسرائیل کا یہ ہے کہ سیریا کی گورنمنٹ کو کمزور کیا جائے، سیریا کی عوام کو تقسیم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس طرح کے ملیشیاز ہیں یا اس طرح کی جو پراکسیز ہیں ان کی اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے۔ دروز کمیونٹی بھی انہی میں سے اس طرح کا ایک گروپ ہے جو اسرائیل اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ سیریا کی
جو آرمی یونٹس ہے ان کو کمزور کیا جائے، سیریا کو انٹرنلی کمزور کیا جائے تاکہ وہ اسرائیل کے خلاف لڑ نہ سکے، اور جو اسرائیل کے خلاف ریزسٹنس ہے وہ یہاں سے نہ اٹھ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل اس کمیونٹی کے ذریعے اس کو ایک جواز بنا کر وہاں پر لوکل جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، اور سب سے اہم جو اسرائیل کا آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اس طرح کارروائیاں کر کے، اسرائیل اس طرح مختلف جگہوں پر قبضہ کر کے اپنے لیے بفر زونز کریٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ اسرائیل کا جو دشمن ہے وہ اسرائیل کے بارڈر سے زیادہ دور رہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک وائڈر اسٹریٹجک آبجیکٹو اسرائیل کا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل شام کے واٹر ریسورسز پہ اور دیگر جو نیچرل ریسورسز ہے ان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ان کے اوپر اپنا انفلوئنس زیادہ کرنا چاہتا ہے، ان کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے، کیونکہ اگر ہم صرف گولان ہائٹ کی بات کریں تو اسرائیل کا جو فریش واٹر ہے جس کو پیا جاتا ہے اس کا تقریباً 1/3 جو حصہ ہے وہ اس ایریا سے جاتا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح یہ اسرائیل جو ہے وہ یہاں پر مختلف ریسورسز پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، 2024 میں اسرائیل کے انجینئرز نے المانترا ڈیم پر بھی قبضہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کی انسپیکشن کرتے ہیں، لیکن جب وہ انسپیکشن کرنے گئے تو اس کے بعد اسرائیل نے اس ڈیم پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس ڈیم کی خاص بات یہ ہے، شام کا 40% واٹر اس ڈیم میں ریزرو تھا، لیکن اسرائیل نے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ اور جب آپ اسٹریٹجک ریسورسز پر قبضہ کرتے ہیں تو آپ کا اپنے ایڈورسری کے اوپر اپر ہینڈ ہوتا ہے، پھر آپ اپنی پالیسیز ڈکٹیٹ کرواتے ہیں، بھائی اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے۔ اس لیے اسرائیل جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کر کے وہ جو سیریا کے اسٹریٹجک ریسورسز ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر میں اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کروں، اسرائیل کے مین جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اپنے لیے بفر زونز کریٹ کرنا، سیریا کے واٹر ریسورسز پر قبضہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیریا کو انٹرنلی کمزور کرنا، ان کی جو آرمی یونٹس ہیں ان کو کمزور کرنا، سیریا کو انٹرنلی ڈیوائیڈ کرنا، اور سب سے اہم آبجیکٹیو یہ ہے کہ اسرائیل اس خطے میں، مڈل ایسٹ کے مشرق وسطیٰ میں اپنے آپ کو چودھری ثابت کرے کہ بھائی اس خطے میں صرف میری ہی چلے گی، میری پالیسی کے خلاف یا میرے خلاف کسی بھی آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لہٰذا یہ اسرائیل کے آبجیکٹیوز ہیں۔ اگر دنیا بالخصوص مسلم ممالک اسی طرح خاموش رہیں تو پہلے غزہ، پھر لیبنان، سیریا، ایران، اسی طرح دیگر جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہاں پر اسرائیل اپنی ایگریشنز کو جاری رکھے گا۔